کیا جاتا ہے، کاروبار کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح سے بے شمار مظالم کا روئے زمین سے خاتمہ ہو جائے گا، اور بہترین اسلامی انقلاب اور بہترین اسلامی ماحول ہمارے درمیان میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہی ماحول صحابہ کرام نے اپنے اندر پیدا کیا تھا۔ آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تاریخ دیکھیں کہ وہ صحابہ جو ایمان لانے سے پہلے کسی کی سنتے نہ تھے، ایمان لانے سے پہلے نہ کسی کا ادب ان کے پاس میں تھا، نہ کسی کی تعظیم ان کے پاس میں تھی، نہ کوئی ہمدردی تھی، نہ کوئی اخوت تھی، نہ پڑوسی ان سے سکون میں رہتا تھا، نہ محلے والے ان سے سکون میں رہتے تھے۔ بات بات پر جھگڑا کرنا، کسی کا اونٹ کسی کے کنویں سے پانی پی لے تو خاندان در خاندان، قبیلے در قبیلے لڑائی جھگڑے کرتے رہنا، یہ ان کا مزاج تھا۔ مگر یہی صحابہ جب دین سے وابستہ ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب میں رہ کر صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا شروع کیا، تو ڈاکٹر اقبال کو بھی اپنے اشعار میں کہنا پڑا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ سارا کا سارا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ جتنا شر تھا ختم ہو گیا اور سارا شر خیر میں تبدیل ہو گیا، جتنا ظلم تھا ختم ہو گیا اور سارا ظلم امن میں اور سکون میں تبدیل ہو گیا، جتنی غلطیاں پہلے سے موجود تھیں وہ ساری غلطیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو گئی۔ ان کی اولادیں ان کے ظلم سے سکون پا گئی، ان کے گھر والے ان کے ظلم سے سکون پا گئے، ان کے رشتہ دار، ان کے قریبی محلے والے ان کے ظلم سے سکون پا گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی پاک میں صرف اور صرف امن کا درس دیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں حصہ لیا، حضور کے دور میں بھی اور حضور کے بعد میں بھی کئی جنگیں ہوئی ہیں اسلام کی خاطر، تو اگر تاریخ آپ کو یاد ہو تو میں بتا دوں کہ کہیں پر بھی پہل حضور سے یا حضور کے اصحاب کی طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ اگر کوئی ظلم کرنے آ رہا ہے اور طاقت رکھتے ہوئے اس کا ظلم سہنا، یہ مجبوری ہے، یہ کمزوری ہے، اور اگر اس ظلم کا جواب اچھائی سے دیا جائے تو اس کو ظلم نہیں کہتے، بلکہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے بے شمار افراد آپ کے گرویدہ ہو جائیں اور آپ کے مذہب سے وابستہ ہو جائیں۔ ظلم یہ ہوتا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جتنے قیدی بنا لیے گئے تھے ان کو قتل کر دیا جائے، یہ ظلم ہوتا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی پر بھی معاذ اللہ اس قسم کا ظلم نہ کیا، بلکہ جو قیدی فدیہ دے کر چھوٹ سکتے تھے انہیں چھوڑ دیا گیا، اور جو فدیہ نہ دے سکتے تھے انہیں ان صحابہ کو کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان کو تعلیم سکھانے پر مقرر کر دیا۔ اور یہی میرے آقا کی کیفیت دیکھ کر، میرے آقا کا رحم و کرم دیکھ کر کئی لوگ داخل اسلام ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پاک کا اور اس اخلاق حسنہ کا چرچا اپنے لوگوں میں کرنے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دین کی خاطر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں جہاں اہم اہم واقعات ہوئے ہیں وہیں پر فتح مکہ کا واقعہ بھی ہوا ہے۔ اور یہ فتح مکہ کیا ہے؟ یہ فتح مکہ ایک ایسی صورت ہے، ہم کہیں کہ بغیر کسی لڑائی کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ پر فتح حاصل کی، اور یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا دن تھا، بہت ہی زیادہ صحابہ کے لیے مسرت کا دن تھا۔
کہ وہ صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور 6 سال سے مکے کو اور کعبے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے، اللہ کے گھر کے طواف کی بے چینی ان کے اندر تھی، زمزم پینا چاہتے تھے، صفا و مروہ کی سعی کرنا چاہتے تھے، مکہ المکرمہ کے اطراف اپنا وقت گزارنا چاہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب دکھایا، نہ صرف خواب دکھایا بلکہ رب نے حضور کے دیکھے ہوئے خواب کو پورا بھی فرما دیا۔ اسی لیے رب نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو خواب دکھایا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ اور سچ کیسے کر دکھایا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ان شاء اللہ آمینین، میرا رب فرماتا ہے کہ ضرور ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا تو اطمینان کے ساتھ، یعنی کوئی جنگ نہ ہوگی، کوئی جھگڑا نہ ہوگا، کوئی مار پیٹ نہ ہوگی، کوئی ہتھیار نہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ میں تمہیں مسجد حرام میں داخل کیا جائے گا، جہاں پر جانے کی تمہیں تمنا ہے اور جہاں پر جانے کی تمہیں خواہش ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی طرف ہجرت فرمائیں، مکے کی طرف آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا اور صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں مکہ جانے کا موقع مل رہا ہے اور وہاں جا کر ہم طواف کریں گے۔ یہ واقعہ سن 6 ہجری کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ جانے کے لیے ذی القعدہ کے مہینے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 4 مہینوں کو حرمت والا فرمایا، یعنی ان مہینوں میں جنگ ناجائز اور حرام ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے تھے اور عرب والے ان مہینوں کو حرمت والے جانتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ یہ 3 مہینے اور ایک رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے، یہ 3 مہینوں میں وہ لوگ، کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے لڑتا جھگڑتا نہیں تھا، کوئی فرد کسی فرد سے لڑتا جھگڑتا نہیں تھا، اس لیے کہ اس مہینے کی حرمت کا خیال ان کے اندر تھا۔ مشرکین تھے مگر اس کے باوجود ان مہینوں کا وہ احترام کرتے تھے، اور کوئی بھی قبیلہ کہیں سے بھی ان مہینوں میں کعبۃ اللہ کے طواف کی غرض سے مکہ المکرمہ حاضر ہو سکتا تھا۔ اور چونکہ یہ حج کے مہینے بھی ہیں، اس وجہ سے کوئی قبیلہ اگر کسی کا دشمن بھی ہوتا تو ان کو دشمنوں کی نظر سے نہ دیکھتے، بلکہ اللہ کے گھر کے یعنی کعبے کے مہمان سمجھ کر ان کے ساتھ میں کسی قسم کا جھگڑا نہ کرتے، اور یہ 3 مہینے مسلسل جو 3 مہینے ہیں ان جھگڑوں سے وہ باز رہتے۔ اسی طرح جو 4تھا مہینہ، یہ 3 مہینے حج کے ہیں، اور جو 4تھا مہینہ رجب کا ہے، یہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص تھا۔ مکے کے اطراف کے لوگ خاص طور سے عمرے کی غرض سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف آتے تھے، ان کے اپنے انداز سے ان کا عمرہ ہوتا تھا، ان کے اپنے انداز سے ان کا حج ہوتا تھا، اور اس کا طریقہ جو حج ان کا ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے 90 رکوع میں بھی اس کو ظاہر فرمایا، اور دوسرے پارے کے 8ویں رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے اگر حج کا احرام باندھ لیا تو وہ گھر کے مین ڈور سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ جالیوں میں سے کودتے